پتہ نہیں انسان اس طرح کی باتوں پہ بات کریں تو کیا کہیں. اللہ نے ہمیں اس دور کے لیے رکھا تھا کہ ہم ان لوگوں کی وجہ سے میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. حالانکہ ہم تو دن رات اپنے بارے میں وہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، کہ اللہ ہمارے پردے رکھ. اور شاید اللہ کا سب سے بڑا کرم بھی ہم سب کے اوپر یہی ہے کہ اس نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں. باقی جو ہے وہ میرے خیال میں ایک آدھ چیز اس میں سچ بھی تھی، لیکن وہ جھوٹ ہی بول رہا تھا. اور اب میں کیا کہوں، بس یہ تینوں ایک منٹ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کرپشن کے بارے میں. تو اگر کسی نے کرپشن کی ہے اور اگر کوئی اپنی سابقہ اہلیہ کے وہ جو کلاؤڈ تھا وہ استعمال کر کے اس اثر و رسوخ کو استعمال کر کے تو مینیپولیٹ کرتا رہا سسٹم کو، تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈی بنک کرنا چاہیے. اس میں کیا شرم، اس میں کیا پردہ؟ دیکھیں تینوں ایک ہی قبیلے کے ایک جیسے لوگ ہیں. بس میں مختصر طور پر اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو جو میرا مشاہدہ رہا ہے. عمران خان، بشرا بی بی اور خاور مانی کا ابھی جو وہ ایسے ایک تو پہلی بات جو بھٹی صاحب نے کہی کہ جو غیرت ان کی اب جاگی ہے تو پہلے کیوں نہیں جاگی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمر چیمہ نے جب اس وقت اس کی سٹوری کی تو تینوں نے اس کو ایک طرح کا رسپونڈ کیا کہ جی ہم جیو کے خلاف کیس کریں گے، عمر چیمہ کے خلاف کریں گے. تو تینوں ایک جیسے ہوئے نا. نہ اس پاک دامن خاتون نے سچ بولا اس وقت کہ نہیں عمر چیمہ نے غلط نہیں کیا ہے، اور نہ عمران خان صاحب نے سچ بولا اور نہ خاور مانیکا صاحب نے سچ بولا. اس پیمانے پر آپ دیکھیں پھر یہ ہے کہ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ ہے کہ جی ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، انہوں نے سیاست میں مداخلت نہیں کی، انہوں نے بیوروکریسی کو نہیں چلایا. اچھا وہ چلا رہے تھے تو کس کی وجہ سے چلا رہے تھے؟ جو بھٹی صاحب نے سارا بیانیہ دے دیا وہ بشرا بی بی کی وجہ سے کر رہے تھے. اور بشرا بی بی اور خاور مانیکا یا بزدار کو یہ سب سہولت ملی ہوئی تھی کس کی وجہ سے؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے. تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو تینوں ایک جیسے ہوئے یا کہ نہیں ہوئے. ہم ان تینوں میں تفریق کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یعنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس پہ باتیں کرتے ہوئے. میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں انٹرویو کیا ایک بندے کا، انعام اللہ کا. وہ صرف یہ نہیں کہ بنی گالہ کا کنٹرول وہ تھا، کیئر ٹیکر تھا، بلکہ اس کی سرکاری حیثیت بھی انہوں نے دی تھی. وہ وزیر اعظم ہاؤس کا کنٹرولر بھی تھا، سرکاری ملازم تھا. اچھا میرے پاس میسیجز موجود ہے کہ انہوں نے خود اس انٹرویو کی فرمائش کیا، اس کو کسی نے مجبور کیا تھا یا خود اس کا ضمیر جاگ اٹھا تھا، سب کچھ تھا. میرے پاس جب وہ آیا، وہ ہمارا پختون ہے، تو میں نے ان کو پہلے وہ یہ سن رہا ہوگا ان کو یہ بات کی کہ اچھا میرے ساتھ انٹرویو میں کوئی ذاتیات کی بات نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر بشرا بی بی کا کوئی عمل وہ سیاست پہ اثر انداز ہوا ہے، وہ ملک کی سلامتی پہ اثر انداز ہوا ہے، وہ کسی اور چیز پہ، تو میں نے ان سے کہا کہ اس پہ پردہ نہیں ڈالنا. وہ پھر انفرادی عمل نہیں ہے، وہ ذاتی عمل نہیں ہے. میری یہ بات سن کے وہ خود بھی اچھل پڑا کہ اچھا یار شکر ہے کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ ذاتی بات ہم نے نہیں کرنی ہے. ہم نے ان کا موقف لینے کے لیے ایک ہفتہ ان کو موقع بھی دیا. اچھا اس کے باوجود کل آپ دیکھیں سینٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی ایک شیرنی کڑی ہو گئی اور اس نے میرے بارے میں جو الفاظ استعمال کر سکتی تھی وہ اس نے کہا کہ سلیم صافی کا لیول یہ ہو گیا ہے تو وہ عمران خان کے کتے شیرو کا بھی انٹرویو کرے. تو میں نے پہلے تو دل میں سوچا کہ بھائی میں شیرو کا تو نہیں کر سکتا، آپ شیرنی ہے تو آپ آ جائیں، ان کی اگر صفائی پیش کر سکتی ہے، آپ عمران خان کی شیرنی ہے تو آپ انٹرویو دے دیں مجھے. اور اس کو میں مشکور ہوں اپنے بھائیوں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا اور سرفراز بگٹی کا کہ ان کو اس سے ایکسپنج کرنا پڑا سینٹ کی کارروائی سے. اب دیکھیں یہ شاید کل جس وقت یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا تو ادھر عمران خان صاحب کی ایک شیرنی وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی
کہ مجھے وہ کرنا چاہیے، شیرو کا انٹرویو کرنا چاہیے. شیرو وہ کتا ہے جو پرویز مشرف صاحب نے عمران خان صاحب کو تحفے میں دیا تھا. تو اب کیا کریں ہم، یعنی اگر تفصیلات پہ آ جائیں تو میں نے آپ کو بتایا، آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی مرد ناراض ہوتا ہے یا خاتون ناراض ہوتی ہے، سب سے پہلی فرصت میں میرے پاس آتی ہے. اور شاید جتنے قصے ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ایک تو اللہ نے بھی پردہ رکھنے کا وہ کیا ہے، اور دوسرا ہمیں اپنا آپ بھی معلوم ہے، دن رات اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. لیکن مجھے یہ میں نے دیکھا، یہ بھٹی صاحب نے بھی ابھی بات کی، آپ نے بھی یہ بات کی، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ فرق سمجھائیے بلکہ مجھے، کہ اگر کوئی شخص، اور وہ بھی ایک پبلک لیڈر، وہ اپنے آپ کو، یا اس کا سیلنگ پوائنٹ یہی ہے، وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کا داعی ہوں، میں ایک ایسی ریاست بنانا چاہتا ہوں، میں اس کی عملی ایک شکل ہوں، سب کو تلقین بھی کرتا ہے کہ وہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بالکل مختلف معاملات ہو رہے ہیں، اس سے جو وہ کہتے ہیں قول و فعل کا بہت بڑا تضاد ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ان کے پبلک کام ہیں، یعنی ان کی جو پبلک سروس ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، یعنی آپ کے اور میرے کام متاثر ہو رہے ہیں. تو کیا اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے، اور کیا وہ صرف ذاتیات ہے؟ نہیں، ذاتیات دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے تو جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ بشرا بی بی کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہے، تو ہم نے اس وقت بھی اس کو موضوع بحث بنایا اور اس پہ تنقید کی.